خطۂ غربت سے نیچے عوام زندگی گزار رہے ہیں. عوام کے پاس کھانے کی جو ہے وہ خوراک موجود نہیں ہے, وہ ان کی نشو و نما نہیں ہو پاتی, ان کو علاج معالجے کی سہولتیں میسر نہیں ہیں, بہتر تعلیم موجود نہیں ہے, تو ہر چیز مہنگی ہے. لیکن اب پیچھے آپ کو یاد ہے کہ 25 جولائی کو الیکشن ہوئے تھے, ایک سال ہو چکا ہے. تو یہ میرا رستم سے کویسچن ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سال میں جو ہے وہ عام بندے کے لیے حکومت نے کیا ریلیف دیا ہے؟ جو عام بندہ ہے, غریب آدمی ہے, اسے تو کوئی غرض نہیں کہ کس کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یا نواز شریف کی حکومت ہے یا عمران خان کی حکومت ہے, اسے قطر اس سے کوئی سروکار نہیں. وہ صبح اٹھتا ہے تو دن کو مزدوری پہ چلا جاتا ہے, وہ نہ ٹیلی ویژن دیکھتا ہے نہ ہی سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے. اس کو غرض ہے اپنے بچوں سے ہے, اپنا چولہا چلانے سے ہے, اپنے جو بل ہیں وہ ادا کرنے سے ہے, اپنا گھر چلانے سے اسے غرض ہے. وہ شام کو تھکا ہارا گھر پہنچتا ہے تو سو جاتا ہے. اس کا وہ غریب آدمی کا وہی تعلق آ جاتا ہے روٹی کپڑے اور مکان سے. عام بندے کو کیا ریلیف دیا ہے ایک سال میں, یہ آپ سے کویسچن ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جتنے یہ جو بڑے ہیں بزنس مین ہیں, جو بھی بڑے بڑی شخصیات پاکستان میں بزنس کر رہی ہیں, جو ان کے اپنا کارنامے ہیں, ٹھیک ہے, کارنامے کہوں گا, جو اگر وہ کوئی بجلی چوری کر رہا ہے, کوئی ٹیکس ادا نہیں کر رہا, لیکن ان سب کا نقصان غریب عوام کو ہے. تو اس پہ غریب عوام نے اپنا پاکستان میں غریب عوام نے تبدیلی کو ووٹ دی ہے. یہ روز صاحب کی بات سے بالکل میں اتفاق کرتا ہوں کہ ایک مزدور کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ نواز شریف کون ہے, عمران خان کون ہے. ان کو تو ابھی جو بھی ووٹ بینک ہے, پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے, وہ تبدیلی کے نام پہ ووٹ بینک ہے. جی. اور ابھی جو صورتحال یہ ہے کہ جو ٹیکسز وغیرہ بڑھائے گئے ہیں, لیکن وہ میرے خیال سے کسی بڑے نے ابھی تک ادا نہیں کیے ہوں گے, نہ ہی کسی لیے گئے ہیں. ابھی میں بات کروں نون لیگ کی بات کروں, ٹھیک ہے, عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جناب ہم ان کو پکڑیں گے, وہ پکڑے بھی گئے ہیں, ٹھیک ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں, یہ پکڑے گئے. میں نہیں کہتا کہ وہ چور ہیں, اگر وہ چور ہیں, لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ سزائیں ہو جائیں گی, عوام کو کیا فائدہ ہے؟ اگر عوام کو اس بات کا کاؤنٹر کویسچن کیا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب جیل میں ہیں, ٹھیک ہے, اور میرے خیال سے الٹا وہ نقصان خزانے کا ہو رہا ہے. صبح ان کو ناشتہ بھی ملتا ہے, اور اگلے دن وہ اپنا ان کی آیت ہے کہ جناب وہ فروٹ بھی ان کو صبح ناشتے میں دیا جائے گا. الٹا جناب ان اپنا خزانے کا اپنا پٹرول ضائع ہو رہا ہے, جو ان کو اپنا پیشی کے لیے لے جا رہے ہیں, الٹا خزانے کا نقصان ہو رہا ہے نا. اس سے غریب عوام کو اگر انہوں نے پیسہ چوری کیا ہے, وہ پیسہ لیا جائے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی چور ہے, اس کو پکڑ لیا گیا ایٹسیٹرا, کوئی بھی ہے وہ, تو ضرورت وقت یہ ہے کہ اس سے اس کا پیسہ ریکور کیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غریب عوام کو ریلیف ملے. اگر وہ یعنی کہ ایسا کچھ ہو, اگر کسی نے پیسہ ٹیکس نہیں دے رہا, اس سے ٹیکس لیں تو غریب عوام کو ریلیف کریں. ملک صاحب, ہر آنے والی حکومت الیکشن سے پہلے دعوے کرتی ہے کہ جی عوام مر گئی, مہنگائی ہوگی, عوام لٹ گئی, تباہ ہو گئی, لیکن جب وہ حکومت میں آتی کیوں بھول جاتی ہے کہ یہ وہی عوام ہے جس سے ہم نے دعوے کیے ہیں؟ اور دوسرا آپ سے یہ بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ اس وقت مندی بہاؤدین پاکستان میں ایسے کون سے عناصر ہیں جو مہنگائی کو جنم دیتے ہیں؟ دیکھیے, جو تمام ہندوستان نے بار بار جو ہے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, جو کرپشن ہے وہ تمام اداروں میں قانون موجود ہے, لیکن عملی اقدام جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں. جیسے اب آپ کا ایک ادارہ ہے یوٹیلٹی سٹورز جو ہیں, وہ اب آپ دیکھتے ہیں کوئی بندہ اس پر جب سبسڈی نہیں دی جا رہی, اس پر کوئی بندہ خریداری کرنے نہیں جا رہا. ایک بہت بڑا جو ہے یہ ادارہ ہے, پورے ملک میں ہے, میرے خیال میں وہ خسارے میں جا رہا ہوگا, اس کو بند کر دینا چاہیے, بند کر دینا چاہیے. ایسے کافی ادارے موجود ہیں جو حکومت جو ہے خزانے کو ٹیکا لگا رہے ہیں, وہ حکومت پر بوجھ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ چوروں کو, ہم چاہتے ہیں, ہر بندہ چاہتا ہے چوروں کو پکڑا جائے, جو بھی ہے, چاہے اس میں بیوروکریسی ہے, چاہے سیاست. یہ بات شریف صاحب نے بھی کیا ہے کہ میں عمران خان صاحب کو مشورہ دے چکا ہوں کہ ان کو جانے دیں. اگر یہ 20% بھی دیتے ہیں, 20% بھی دیتے ہیں جو انہوں نے چوری کیا ہے, تو وہ ان سے لیں اور ان کو جانے دیں. وہ عوام کا تو فائدہ ہو, پاکستان کا تو فائدہ ہونا. یہ ان کو اندر رکھ کے میرے خیال سے تو پاکستان کو الٹا نقصان ہی ہو رہا ہے.